بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اما بعد۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے ملک کی بلکہ ساری دنیا کی جو حالت ہے، ہم سبھی اس سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ جو کرونا وائرس کووڈ-19 کا جو وبا چل رہی ہے، اس سے ساری انسانیت متاثر ہے، ساری ممالک کی معیشت متاثر ہے۔ تو اس سلسلے میں جب یہاں ہندوستان میں یہ وائرس پھیلا تو اس کی سبب اجتماعیت سے دوری اختیار کرنا، اس سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر ماہرین طب اور بڑے بڑے اس سے متعلق ماہرین کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے ہوا کہ اجتماعیت سے گریز کیا جائے اور پرہجوم اجتماع سے گریز کیا جائے اس سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام اور مفتیان کرام، مشائخین نظام کا ایک اجلاس ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں سے اپیل کی گئی پرزور طریقے سے کہ وہ اپنے گھروں میں فرائض نماز کی، واجبات کی تکمیل اپنے گھروں میں ادا کریں، اور پھر اسی طرح جمعہ کی نماز کو بھی ظہر کی شکل میں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ الحمدللہ مسلمانوں نے گزشتہ ایک مہینے سے اس کے اوپر عمل آوری کرتے ہوئے مسجدوں سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ تو حافظ صاحب، یہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ جمعہ کی، تو اس میں ہم ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی جمعہ کی نماز ترک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہے۔ اذن عام ہونا شرط ہے، جنرل پرمیشن ہونا شرط ہے، اور پھر معذور نہ ہونا، بیمار نہ ہونا، صحت مند پہ واجب ہے جمعہ کی نماز، اور پھر آزاد ہونا، قیدی نہ ہونا، اور پھر جو سو آنکھوں وغیرہ سے نابینا نہ ہونا، صحت مند ہونا مجموعی اعتبار سے۔ تو ایسے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اذن عام بھی ہونا۔ تب چونکہ اذن عام نہیں ہے، شرط پائی نہیں جا رہی ہے جنرل پرمیشن کی حکومت کی طرف سے، جو ہے سو گھروں میں پڑھو بلکہ احکامات آئے ہوئے ہیں، اور پھر باہر کرفیو جیسا ماحول ہے، تو اس سلسلے میں گھروں میں جو پڑھنے کا حکم ہے، تو جمعہ کی نماز گھر میں تو ادا نہیں کی جائے گی، البتہ اس کو ظہر کی شکل میں، جیسا عام نمازیں آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، اسی طرح ظہر کی نماز بلا جماعت کے پڑھیں گے آپ، یعنی تنہا پڑھیں گے آپ۔ یہ جمعہ کا معاملہ ہے۔ مکے میں اور مسجد نبوی میں 10 رکعت کا اعلان ہوا سر، تو یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا، جیسے ہمیشہ جو ہے وہاں پر 20 رکعت ہوتی تھی، تو اب وہاں پہ جو ہے 10 رکعت ہوں گے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے کیا؟ دیکھیے، یہ بھی مطالعہ میرے بھی نظر سے گزرا ہے کہ ہمارے وہاں کے مکے کے امام صاحب عبدالرحمن سدیس صاحب اعلان کیے کہ یہاں 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی، تو میں ان کے اس قول کی طرف مزید تفصیلات یا اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارے علماء کرام، ہمارے اسلاف اور ہمارے مفتیان کرام کا جو فتویٰ ہے اور چلتے ہوا آ رہا ہے سلسلہ، اور پھر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء کے پاس، یعنی چاروں ائمہ کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء کے ائمہ کے پاس 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ البتہ یہ علماء کرام اپنی شریعت کی روشنی میں گنجائش نکالے ہیں کہ جماعت ترک کر سکتے ہیں، گھر میں جماعت بنا سکتے ہیں، مسجد کو ترک کیا جا سکتا ہے، موجودہ حالات کی وجہ سے اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، جمعہ کو ترک کر کے ظہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کیجیے۔ اس کی گنجائش نکالنے کا مسئلہ علماء کرام نے آپ کو بتا دیا ہے، گنجائش نکالے بھی ہیں اور لوگ اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت نے آپ کے اوپر 20 رکعت تراویح پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے تو اس میں 10 رکعت کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی ہے، 20 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا آپ کو، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو تنہا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی جیسا فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز فرض ہوتی ہے، تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محلے کے خاندان کے لوگ کچھ ادا کر لیتے ہیں، جیسا کہ نماز جنازہ ہے تو فرض کفایہ کے حکم میں محلے کے اور خاندان کے چند لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو سارے لوگوں پہ سے اس کی فرضیت ساخت ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ بھی معاملہ ایسا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سنت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید سے حکم دیا ہے اور خود کر کے بتایا ہے، اور اس کا بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ ہے، تو اس کو ادا کرتے ہیں آپ۔ تو اگر تنہا پڑھتے ہیں تو سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں
تو یہ اور افضلیت ہے. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. محلے کے کچھ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں تو سارے لوگوں پہ ساخت ہو جاتی ہے. لیکن بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو افضلیت ہے, اور ایک قرآن مجید سارے مہینے میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اور افضلیت کا باعث بنے گا. لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے قرآن سننا بھی سب کے لیے دشوار ہے کہ سب گھر میں حافظ و قرآن ہونا ضروری نہیں ہے, اور سب لوگ کے پاس جو ہے سو ایک امامت کے طور پہ علم طرح سے پڑھے ویسا بھی ماحول بننا ضروری نہیں ہے. تو اگر ایسا ماحول ہے تو آپ لوگ اپنے اپنے کمرے میں تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت کے ساتھ, اور 20 رکعت پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ مناسب ہو جائے گا. انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.